تمام کے تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن. کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا. ہاں متقی لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں گے. اگر آپ متقی ہیں, آپ نے کسی سے تقوی کی بنیاد پر دوستی کی ہے, دین کی بنیاد پر دوستی کی ہے, یہ دوستی کام آئے گی. جب اللہ کے نبی سفارش کریں گے, فرشتے سفارش کریں گے, تو ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کے نیک بندوں کی سفارش بھی اللہ قبول کرے گا. تب اس وقت ایک متقی کی سفارش اس کے دوست کے حق میں قبول کی جائے گی. کہے گا اللہ میں جنت میں جا رہا ہوں, میرے دوست کو بھی جنت میں داخل کر دے. تو متقی لوگوں کو دوست بناؤ میرے بھائی. دوستی کرنا ہے متقی لوگوں سے کرو, دنیا دیکھ کر, دولت دیکھ کر, اسٹیٹس دیکھ کے دوستی. بعض نوجوان کہتے ہیں ارے ہمیں علماء غلام بنانا چاہتے ہیں. ہم علماء کے غلام تھوڑی ہیں, ہم قرآن حدیث پر چلیں گے. معاذ اللہ, کوئی آپ کو غلام بنانا نہیں چاہتا ہے. ہم آپ کو غلام بنانا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے خوبصورت نعرے کے نام پر آپ بھٹک نہ جائیں, آپ بہک نہ جائیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو آتھینٹک علماء ہیں ان سے جڑو. اپنے آپ کو اتنا بڑا مقام مت دو کہ صاحب ہم سمجھ لیں گے, ہمارے اندر اتنی تمیز ہے. کیا پہلے اللہ نے بیٹی کا ذکر کیا, فرمایا یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا اللہ بیٹی دیتا ہے. بعد میں بیٹے کا ذکر کیا. بعض علماء نے اس آیت کو سامنے رکھ کے کہا کہ پہلی اولاد اگر بیٹی ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے, یہ قرآن کے آرڈر کے مطابق ہے. اگر کسی کو پہلی اولاد بیٹی ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے, یہ تقدیر کی بات ہے, یہ خوش نصیبی کی بات ہے, کیونکہ قرآن کا آرڈر یہی ہے, قرآن کی ترتیبی کے پہلے بیٹی ہوتی ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات کے اندر اور خود تمہارے اپنے نفس کے اندر, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ تمہارے لیے کلیئر ہو جائے, واضح ہو جائے کہ اللہ کا کلام سچا ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید, کیا تمہارے رب کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر نگراں ہے اور ہر چیز پر گواہی دینے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک اصول بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن میں بہت ساری بیان کی گئی, حدیثوں میں بھی بیان کی گئی. اب بعض صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو اللہ کی بھی وہ صفت ہے اور بندے کی بھی وہ صفت ہے. مثال کے طور پر ہم بھی دیکھتے ہیں, اللہ بھی دیکھتا ہے. ہم بھی سنتے ہیں, اللہ بھی سنتا ہے. یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے ثابت ہوئی ہیں اور وہی چیز انسان کے جسم کے اندر بھی پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر قرآن اور حدیث میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. قرآن اور حدیث میں اللہ کی آنکھ کا ذکر ہے, اللہ کے قدم کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوتا ہے, اس کا ذکر ہے. اللہ آسمان پر نازل ہوتا ہے, اترتا ہے, اس کا ذکر ہے. اب کیا اس طریقے کی جو صفات ہیں قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں, ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اب ایک جماعت ایسی ہے, ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں صاحب, اللہ کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کی آنکھ کیسے ہو سکتی ہے, اللہ کیسے اتر سکتا ہے؟ اگر ہم یہ مان لیں گے کہ اللہ کی آنکھ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے, تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کا جسم ہے, اللہ کا شریر ہے. پھر ہمیں اور اللہ کے بیچ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں صاحب, جہاں اللہ کی صفات اس طریقے کی آئی ہے جو بندوں اور اللہ کے درمیان میں وہ صفت سیم ہے, تو وہاں ہم تعویل کریں گے. تعویل کا مطلب گھمائیں گے اس کو, اس کا دوسرا مطلب لیں گے. مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ ہے, جہاں قرآن میں اللہ کا ہاتھ آیا ہم کہیں گے اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے. جہاں قرآن میں کہا گیا الرحمن علی العرش استوی, رحمان اپنے عرش کے اوپر مستوی ہوا, ہم اس کا مطلب یہ نکالیں گے کہ اللہ عرش کا مالک ہوا, اللہ عرش کا مالک ہے. قرآن میں جہاں کہا گیا کہ اللہ کا چہرہ ہے, ہم چہرے سے مراد یہ لیں گے کہ اللہ کی ذات ہے. تو یہ ایک جماعت نے اس طریقے سے اللہ کی آیتوں کی تعویل کی. صحابہ کا مسلک کیا تھا, سلف کا مسلک کیا تھا, اہل حدیث کا موقف کیا ہے؟ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کی جہاں بھی اور جو بھی صفت آئی ہے, عربی زبان میں وہ جس معنی کے لیے آتی ہے ہم وہی معنی مراد لیں گے, ہم گھمائیں گے نہیں, ہم تعویل نہیں کریں گے. اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ پھر اس سے تشبیہ لازم آتی ہے,
اللہ کا ہاتھ ہے ہمارا بھی ہاتھ ہے، تو گویا کہ ہم اللہ کو اپنے ساتھ مشابہت دے رہے ہیں. کیوں مشابہت دے رہے ہیں بھائی؟ ہم نے یہ کب کہا کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا. اللہ کا ہاتھ ہے یہ ہم مانتے ہیں. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کا چہرہ ہے کیسا چہرہ ہے کیفیت ہم نہیں جانتے. اللہ کا چہرہ کیسا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کا قدم ہے کیسا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. کوئی تشبیہ لازم نہیں آتی. اور یہ اصول جو صحابہ نے سلف نے ہمیں سکھایا یہ قرآن سے ثابت ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، اور اللہ سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے. اللہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے انکار بھی کیا کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور اسی آیت کے اندر اللہ اعلان بھی کر رہا ہے کہ میں سننے والا بھی ہوں میں دیکھنے والا بھی ہوں. کیا مطلب یہ میرے بندو جو صفات میری قرآن و حدیث میں ثابت ہیں ان کے اوپر تمہیں ایمان رکھنا ہے، لیکن کوئی تمثیل نہیں کرنا ہے، کوئی تشبیہ نہیں دینا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے مگر اس کا دیکھنا الگ ہے اور بندے کا دیکھنا الگ ہے. اللہ بندوں کی طرح نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ سن رہا ہے مگر اللہ کا سننا الگ ہے اور بندوں کا سننا الگ ہے. اللہ بندوں کی طرح نہیں سن رہا ہے. اسی لیے امام مالک سے پوچھا گیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام مالک نے بڑا پیارا جواب دیا تھا. فرمایا الاستواء معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے. اللہ اپنے عرش کے اوپر قرار پذیر ہے. اللہ اپنے عرش کے اوپر جلوہ فرما ہے. یہ صفت قرآن میں بیان ہوئی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم کو معلوم ہے. والایمان بہ واجب، اور اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اور اس کے بعد فرمایا والکیف مجہول، اور کیفیت مجہول ہے. اللہ کیسے اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے کیفیت ہم نہیں جانتے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے. والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں بہت سوال کرنا، بہت تحقیق کرنا، بہت اس کی قریت کرنا یہ بدعت ہے. تو یہ اصول یاد رکھیے، یہ اصول قرآن کا بیان کیا ہوا ہے. اللہ کی جتنی صفات آئی ہیں قرآن و حدیث میں، اہل حدیث ان تمام صفات کو مانتے، اس کی تعویل نہیں کرتے، اس کی تحریف نہیں کرتے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو دین دیا ہے یہ دین کوئی نیا نہیں ہے. یہی دین حضرت نوح کو ملا تھا، یہی دین حضرت ابراہیم کو ملا تھا، یہی دین تمام نبیوں کو ملا تھا. اسی دین کا آخری ورژن آپ کو دیا جا رہا ہے. یہ دین سیم ہے. سارے نبیوں کا دین الگ تھا، ان کی شریعتیں الگ الگ تھیں، ان کے طریقے اور فروعات میں اختلاف تھا، اصول سب کا سیم تھا، توحید سب کے یہاں تھی اور دین کی بنیاد سب کے یہاں سیم تھی. اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے مسلمانوں اللہ نے تم کو وہی دین عطا فرمایا ہے جو دین اللہ نے حضرت نوح کو عطا فرمایا. والذی اوحینا الیک، اور اے نبی اسی دین کی وحی آپ کی طرف کی گئی. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور اسی دین کا حکم ابراہیم کو دیا گیا اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا. ان اقیموا الدین، اور سارے نبیوں کو یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کے دین کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اللہ کے دین میں تفرقہ نہ ڈالو، توحید سے مت ہٹو ورنہ تفرقہ پیدا ہو جائے گا. اللہ کے دین پر قائم رہو، توحید پر قائم رہو. سارے نبیوں کا یہی دین تھا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ شریعت میں کسی حکم کو نافذ کرنا اس کی اتھارٹی انسان کو حاصل نہیں. عرب میں کیا کرتے تھے؟ ساڑھ خرید لیا. ساڑھ جانتے ہیں نا، وہ گائے کا جو میل ہوتا ہے ساڑھ. تو ساڑھ کو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کا کان کاٹ لیتے تھے اور کہتے تھے صاحب یہ ساڑھ جو ہے ہمارے فلاں معبود کے نام سے خاص ہو گیا، اب اس کو کوئی ذبح نہیں کر سکتا، اس کا گوشت حرام ہو گیا ہمارے اوپر. تو یہ اللہ کے حلال کیے ہوئے چیز کو حرام کرنے کی اتھارٹی تم کو کس نے دی؟ اللہ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی شرکاء ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی پارٹنرز ہیں جو تمہارے لیے اللہ کے دین میں تبدیلی کرتے ہیں، جو تمہارے لیے اللہ کا دین مقرر کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان دین کے اندر بدعت نکالتا ہے وہ بدعت نکالنے والا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتھارٹی کسی اور کو دیتا ہے, کسی اور کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے دین میں تبدیلی کر سکے اور چینجنگ کر سکے. دین اللہ کا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو حلال و حرام کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے. اسی لیے سب سے پہلا انسان جس نے عرب کے اندر اس کام کی شروعات کی تھی, جانوروں کو حرام کرنے کی شروعات کی تھی, اس کا نام تھا عمرو بن لوہی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عمرو بن لوہی کو میں نے دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی اتڑیوں کو کھینچ رہا ہے. معراج کی رات میں آپ کو جو مناظر دکھائے گئے اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عمرو ابن لوہی اپنی اتڑیوں کو جہنم کی آگ میں گھسیٹ رہا ہے, کھینچ رہا ہے. اتنا دردناک عذاب اس کو دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا انسان جس نے عرب کے اندر اور مکے کے ماحول کے اندر یہ جو جانوروں کو حرام کرنے کا, اپنے بتوں کے نام پہ اور اپنے غیر اللہ کے نام پہ بتوں کو حرام کرنے کا سلسلہ سب سے پہلے اس نے شروع کیا تھا. تو بدعت سے خطرناک ہوتا ہے بدعت کا انوینشن کرنا, بدعت کو ایجاد کرنا, بدعت کی شروعات کرنا. تو بدعت کی شروعات جو کرے گا اس کو بہت دردناک عذاب ہوگا. اس کے بعد اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اس دین کی تبلیغ پر تم سے کوئی کمیشن نہیں مانگ رہا ہوں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں دین کے نام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, مگر ہاں میری تمہارے ساتھ جو قرابت ہے, میں بھی قریش کا تم بھی قریش کے, میں بھی بنی ہاشم کا تم بھی بنی ہاشم کے, میں بھی اسماعیل کی اولاد تم بھی اسماعیل کی اولاد, ہمارے اور تمہارے درمیان اے مکہ والوں, اے قریش کے لوگوں, جو قرابت ہے, جو خاندان کا رشتہ ہے, کم سے کم اس کا تو لحاظ رکھو. مجھے تکلیف تو نہ پہنچاؤ, مجھے دکھ تو نہ دو. تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کرتا ہوں. میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا ہوں, میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں, مجھے کرنے دو. یہ اس آیت کا الا المودۃ فی القربى, کہ میں تم سے رشتہ داری کے نام پر جو محبت ہوتی ہے اس محبت کا سوال کرتا ہوں, یہی مراد ہے. اس آیت کی صحیح تفسیر یہی ہے. لیکن شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں صاحب, یہاں اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں اللہ کے نبی کہنا چاہتے ہیں کہ اے مکہ والوں, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر 5 لوگوں کی محبت مانگتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین, 5 کی محبت تم سے مانگتا ہوں. جبکہ یہ آیت مکی ہے, مکہ میں نازل ہوئی ہے. ابھی مکہ میں تو اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے, ابھی علی داماد نہیں ہوئے, ابھی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وجود میں بھی نہیں آئے ہیں. لیکن اس آیت کا یہ مطلب اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ حضرات استعمال کرتے ہیں. اسی لیے اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ صرف قرآن کے نام پہ بہک مت جاؤ کہ صاحب قرآن پڑھا جا رہا ہے. قرآن کی کیا تشریح ہو رہی ہے, قرآن کی کیا انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے, قرآن کو کیسے بیان کیا جا رہا ہے, یہ بھی ضروری ہے میرے بھائی. بعض نوجوان کہتے ہیں ارے ہمیں علماء غلام بنانا چاہتے ہیں. ہم علماء کے غلام تھوڑی ہیں, ہم قرآن حدیث پر چلیں گے. معاذ اللہ, کوئی آپ کو غلام بنانا نہیں چاہتا ہے. ہم آپ کو غلام بنانا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے خوبصورت نعرے کے نام پر آپ بھٹک نہ جائیں, آپ بہک نہ جائیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو آتھینٹک علماء ہیں ان سے جڑو. اپنے آپ کو اتنا بڑا مقام مت دو کہ صاحب ہم سمجھ لیں گے, ہمارے اندر اتنی تمیز ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب یہ قرآن کی آیت ہے, اس کو شیعہ حضرات پیش کر کے بڑے وزندار الفاظ میں کہتے ہیں سب قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو, نبی کہہ رہے ہیں میں تم سے اہل بیت کی محبت مانگ رہا ہوں. انہی آیتوں کو اور کچھ حدیثوں کو بنیاد بنا کر کتنے نوجوانوں کے دماغ میں رافضیوں نے, شیعوں نے یہ ڈال دیا کہ صاحب یہ اہل سنت کے لوگ جو ہیں, جو شیعوں کے علاوہ جو لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق ہو, اہل سنت کے جتنے لوگ ہیں اس میں اہل حدیث بھی شامل ہیں, یہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے. ابھی حیدرآباد سے ایک خاتون کا میرے پاس میسج آیا, ان کا شوہر جو ہے پورا شیعہ ہو چکا ہے. دھیرے دھیرے پہلے وہ حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتا تھا, صحابہ کرام پر اعتراض کرتا تھا, نماز میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے لگا, ابھی پورا شیعہ ہو گیا. اور بیچاری وہ ادھیڑ عمر کی خاتونیں, جوان بیٹیاں ہیں, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا میں کیا کروں, شوہر کو طلاق اگر لیتی ہوں تو اس عمر میں کہاں جاؤں گی, کیا کروں گی, اور طلاق لیتی ہوں تو پھر بھی اس میں بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں, اور ایسے انسان کے ساتھ رہوں تو بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کا عقیدہ ایسا, اس کا منہج ایسا ہے. تو میرے بھائیوں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کے خوبصورت نعرے کے نام پہ بہک نہ جائیں. اس کے بعد مصیبتوں کا سبب بتایا گیا. مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟
دنیاوی انسان کیا کہتا ہے؟ صاحب زلزلہ آیا. زلزلہ کیوں آیا؟ زمین ڈس بیلنس ہو گئی, سوکھا پڑ گیا. اچھا یہاں مانسون نہیں ہوا یا بارش نہیں ہوئی. ایک دنیاوی انسان ہر مصیبت کے پیچھے نیچرل ریزنز تلاش کرتا ہے. مومن ایسا نہیں ہے. مومن نیچرل ریزن بھی تلاش کرتا ہے اور مومن اسپریچول ریزنز بھی تلاش کرتا ہے. مومن یہ دیکھتا ہے کہ ہم سے چوک کہاں ہوئی, ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کر دیا, ہمارے اوپر یہ مصیبت کیوں آئی. اور اللہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. میرے بندو تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں, جو بھی پریشانیاں آتی ہیں, تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر تمہارے ہر گناہ کی سزا وہ تم کو دینے لگے تو روئے زمین پر کوئی زندہ باقی نہ بچے. وہ تو بڑا کریم ہے, اور سارے گناہوں کو تو وہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے. کچھ گناہوں کی سزا دیتا ہے تو یہ مصیبتیں تم پر آتی ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں کامیابی 9 لوگوں کو ملے گی. 9 ٹائپ کے لوگوں کو ملے گی, جن کے اندر 9 چیزیں ہوں گی, ان کو آخرت کی کامیابی ملے گی. فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے میرے بندو تمہیں دنیا میں جو بھی دے دیا جائے, دولت دے دی جائے, کاروبار دے دیا جائے, بیوی دے دی جائے, بچے دے دیے جائیں, فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تمہیں جو بھی دے دیا جائے وہ تو دنیا کی دولت ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور جو اللہ کے پاس باقی رہنے والی چیز ہے, آخرت کی جو نعمتیں ہیں, جو جنتیں ہیں, وہ کس کو ملیں گی؟ فرمایا لِلَّذِينَ آمَنُوا. سب سے پہلی چیز وہ ایمان والوں کو ملے گی. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور ان لوگوں کو ملے گی جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. پھر فرمایا وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ. اور تیسری چیز ان لوگوں کو آخرت ملے گی جو گناہوں سے بچتے ہیں, جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں, جو فحش کاموں سے بچتے ہیں, جو زناکاری سے, بدکاری سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اور چوتھی چیز, جب ان کو غصہ آتا ہے, جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں, غصے کو کنٹرول کرتے ہیں, غصے میں معاف کر دیتے ہیں. اور پانچویں چیز فرمایا والذین استجابوا لربہم. وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں, اپنے رب کے فرما بردار ہوتے ہیں. اور چھٹی چیز واقاموا الصلاۃ. وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور ساتویں چیز وامرہم شورا بینہم. ان کے آپس کے کام مشورے سے ہوتے ہیں, وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں کرتے, وہ اپنے فیصلوں کو تھوپتے نہیں ہیں, وہ مشورے سے کام کرتے ہیں. اور آٹھویں چیز ومما رزقناہم ينفقون. اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور نویں چیز فرمایا والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون. اور جب ان کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے, کوئی زیادتی کرتا ہے, تو وہ برابر انتقام بھی لیتے ہیں. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے معاف کر دیتے ہیں, اور یہاں کہہ رہا ہے انتقام بھی لیتے ہیں. اس کا مطلب کہ معاف کرنے کی جگہ معاف کرتے ہیں, اور انتقام لینے کی جگہ انتقام لیتے ہیں. کسی نے اگر آپ کے اوپر ظلم کیا ہے تو ظلم کو سہنے کی اجازت نہیں دی ہے اسلام میں. ایک ہوتا ہے کہ صاحب کسی سے ہمارے حق میں زیادتی ہو گئی, اب ہم بدلہ لے سکتے ہیں, مگر چلو بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دیں. اور سامنے والا ظلم کر رہا ہے اور ہم صاحب خاموش بیٹھے رہے. اللہ نے فرمایا نہیں. والذین اذا اصابہم البغی. جب ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے, اذا ہم ینتصرون. تو اپنا ڈیفنس کرتے ہیں, اپنی ذات کا بچاؤ کرتے ہیں. سیلف ڈیفنس تو دنیا کے کسی قانون میں بھی حرام نہیں ہے. اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے, اپنی جان اور مال بچانے کے لیے اگر انسان شہید ہو جائے تو شہید ہے وہ, اگر مر جائے تو شہید ہے وہ. اللہ کے نبی نے شہید کہا ہے اس کو. لیکن بدلہ لینے کی اجازت دینے کے بعد پھر فوراً اللہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. برائی کا بدلہ اسی کے جیسی برائی سے دیا جا سکتا ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. لیکن جو معاف کر دے اور جو اپنے عمل کو درست کر لے تو اس کو اللہ ثواب دے گا. معاف کر دو تو بہتر ہے. جہاں تک ممکن ہو معافی کا آپشن بہتر ہے, اور جہاں آپ بدلہ لینا چاہیں اور سامنے والا زیادتی سے کام لے رہا ہے آپ بدلہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد
اولاد کسی کو بیٹی ہو رہی ہے، کسی کو بیٹا ہو رہا ہے، کسی کو دونوں ہو رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں ہو رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں کا مالک ہے، اللہ ہی زمین کا مالک ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا جس کو چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بے اولاد کر دیتا ہے، بانج کر دیتا ہے. آج تو صاحب ہو رہی ہے اولاد. کون کون سے طریقے نکل گئے صاحب. سروگیسی کے ذریعے اولاد ہو رہی ہے، اور آئی وی ایف کے ذریعے اولاد ہو رہی ہے. کسی کی منی کسی کے بیضے میں ملا کر کے اولاد ہو رہی ہے. یہ حرام اور یہ نیچرل طریقے نہیں ہے. اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا. اگر کسی کی منی کسی کے بیضے میں ڈال دی گئی تو یہ زنا کاری قرار دی جائے گی، یہ جائز نہیں ہوگا. اسلام نے اولاد پیدا کرنے کا جو ایک نیچرل طریقہ ہے جس سے نسب ثابت ہوتا ہے کہ ہاں یہ فلاں کا بیٹا ہے، بس وہی طریقہ جائز ہے. اس طریقے کے مطابق اللہ اولاد دیتا ہے. کسی کو لڑکی دے، اچھا پہلے لڑکی کا ذکر کیا، پہلے اللہ نے بیٹی کا ذکر کیا. فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا اللہ بیٹی دیتا ہے. بعد میں بیٹے کا ذکر کیا. بعض علماء نے اس آیت کو سامنے رکھ کے کہا کہ پہلی اولاد اگر بیٹی ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے، یہ قرآن کے آرڈر کے مطابق ہے. اگر کسی کو پہلی اولاد بیٹی ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے، یہ تقدیر کی بات ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ قرآن کا آرڈر یہی ہے، قرآن کی ترتیبی کہ پہلے بیٹی ہوتی ہے. اور کسی کو اگر صرف بیٹی ہو گئی، کسی کو صرف بیٹا ہو گیا، کسی کو دونوں ہو گیا، کسی کو کچھ نہیں ہوا، اللہ کی مشیت ہے. اللہ سے دعائیں کریں. جو اولاد سے محروم ہے یہ یاد رکھے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے. علاج کرائے، میڈیکل سائنس ترقی کر گئی ہے، ہو سکتا ہے اس کے جو جراثیم ہوتے ہیں، جو کروموسوم ہوتے ہیں وہ کم ہو، وہ اپنا علاج کرائے، ساتھ میں اللہ سے دعائیں کریں. تہجد کی نماز پڑھے میاں بیوی رات میں، اللہ کے سامنے گر لا کے دعا کریں. اگر اللہ نے توفیق دی عمرہ کر لے، زندگی میں ایک بار جائے اللہ کے گھر میں جا کے وہاں گر گڑا کے دعا کر لے. اگر مقدر میں اولاد لکھی ہوگی تو ملے گی. اور اگر سب کے بعد اولاد نہیں ہوئی یا صرف بیٹیاں ہوئی تو لوگ کہتے ہیں صاحب اس کا کیا ہوگا، اس کی نسل نہیں چلے گی. معاف کرنا میرے بھائی، نسل انسان کی اولاد سے نہیں چلتی، نسل انسان کے کردار سے چلتی ہے. اللہ کے نبی کے کون سے بیٹے تھے؟ کوئی بیٹا آپ کا باقی نہیں بچا. لیکن آج نہیں، قیامت کی صبح تک جہاں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز گونجے گی وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بھی گونجے گی. نبی کا مشن باقی ہے، نبی کا نام باقی ہے، نبی کی سیرت باقی ہے. کردار ایسا بناؤ میرے بھائی، اولاد ہو نہ ہو آپ کا کردار باقی رہے، لوگ صدیوں تک یاد کرے کہ ہاں وہ ایک انسان تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کسی اولاد کا تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں انہوں نے شادی نہیں کی. اب انہوں نے شادی کیوں نہیں کی واللہ عالم، اس کی حقیقت وہی جان سکتے ہیں. مگر کیا اس سے امام بخاری کے مقام پر کوئی کمی آ گئی، کوئی مرتبے پر کوئی کمی آ گئی؟ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہے امام بخاری. انہوں نے جو حدیث کی کتاب ترتیب دی صحیح بخاری، آج بھی اس کتاب کو یہ ویلو حاصل ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد اور سب سے موسٹ authentic book after the book of Allah. اللہ کی کتاب کے بعد سب سے مستند کتاب صحیح بخاری مانی جاتی. تو کارنامہ ایسا کرو میرے بھائی، موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس. یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، مرنا تو سب کو ہے. اس کے بعد آخری چیز اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں دے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے کے سارے جگری دوست دنیا میں ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے دوست، ساتھ میں کھانا کھانے والے، ساتھ میں پانی پینے والے، ساتھ میں چلنے پھرنے والے دوست. اللہ فرماتا ہے یوم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمام کے تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن. کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا. ہاں متقی لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں گے. اگر آپ متقی ہیں، آپ نے کسی سے تقوی کی بنیاد پر دوستی کی ہے، دین کی بنیاد پر دوستی کی ہے، یہ دوستی کام آئے گی.
جب اللہ کے نبی سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کے نیک بندوں کی سفارش بھی اللہ قبول کرے گا. تب اس وقت ایک متقی کی سفارش اس کے دوست کے حق میں قبول کی جائے گی. کہے گا اللہ میں جنت میں جا رہا ہوں، میرے دوست کو بھی جنت میں داخل کر دے. تو متقی لوگوں کو دوست بناؤ میرے بھائی. دوستی کرنا ہے متقی لوگوں سے کرو، دنیا دیکھ کر، دولت دیکھ کر، اسٹیٹس دیکھ کے دوستی مت کرو. یہ 25ویں پارے کی چند آیتیں تھیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم پر غور کرنے، عمل کرنے، سمجھنے اور اس کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.